روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے، جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو، نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، ہاں ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں گے۔ روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے، خون دے نہیں سکتے، خون لے نہیں سکتے۔ خون اس لیے نہیں دے، خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی، وہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں، اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے، نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا، کھا لیا، تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ، اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا ہے۔ اب مان لو آپ گھر میں آئے، پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی سی دال پی لی، پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے، پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا، آپ نے پوری گٹا گٹ پوری دال آپ پی گئے۔ یہ نہیں کر دینا بھائی، ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا، بدنام میں ہو جاؤں گا۔ جتنا چلا گیا، جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا، بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ۔ جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ، اچھا اب یہ بھی ہے بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں۔ تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو برتن میں جتنا دودھ ہے جتنی چائے ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا وہ۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی
کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے، کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے ہی اذان ہوتی ہے، افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا، تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، وہ موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے، آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے، یو ٹرن لیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کیجیے میرے ساتھ۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے، انتقال ہو جائے، نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بائک سے گر کے ہم مر جائیں، نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں کار کسی کھائی میں چلی جائے، ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی روٹی پائے گا، نیک بنے گا کہ برا بنے گا، دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا، یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے اسی بہار کے لوگ ہیں، چندہ کرنے جاتے ہیں بنگلور، چندہ کرنے جاتے ہیں کرناٹک، اور وہیں کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی کٹیہار میں گھسیا گھاٹ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مولانا قاری عبد الباسط نام کے تھے، بہت اچھے میرے تعلقات تھے، ان کے مدرسے میں کئی بار جلسے میں گیا، بیچارے تمل ناڈو کے علاقے میں چندہ کرنے گئے تھے، ٹرین پر چڑھ رہے تھے، اچانک ٹرین سے گر گئے اور وہیں آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پورا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کہاں مریں گے اور کس حال میں مریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر سدھار کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر چینجنگ کا مہینہ بن جائے، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے والا مہینہ بنا لو رمضان کو۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے، کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ۔
जितना इफ्तारी का सामान लेना है पहले ही लेके आ जाओ, आधा घंटे पहले ही आ जाओ घर में, दस्तरखान बिछा लो, बच्चों और परिवार को साथ में ले लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करता है। रोजे का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जहां रमजान का जिक्र किया है, जहां रोजे का जिक्र किया है, वहीं अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो ऐ नबी उनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत करीब है। उजीबो दावत दाई इज़ा दान, और जब भी कोई दुआ करने वाला अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह जरूर उसकी दुआ को सुनता है। शर्त यह है फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, कि वह अल्लाह की बात माने और अल्लाह पर ईमान रखें। अगर वाकई में हम अल्लाह की बात माने तो जरूर अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा, मगर हम अल्लाह की बात मानते कहाँ हैं? हम तो गुनाहों की दुनिया में लतपत रहते हैं, हराम कमाई खाते हैं, सूद ब्याज खाते हैं, हराम काम करते, और उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अल्लाह ने हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, फला जालिम है, फला जालिम। अरे सबसे बड़े जालिम हम हैं। दूसरों को जालिम कहने से पहले अपने गिरबान में झांके, हमने अपने ऊपर कितना जुल्म किया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान में दुआ करो, और दुआ करना है तो जरा नबियों से सीखो कि दुआ कैसे की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो तो क्या दुआ की उन्होंने? और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई ना होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, मछली के पेट में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वहां क्या दुआ कर रहे हैं? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तीन अंधेरों में, समंदर का अंधेरा था, पानी का, समंदर का अंधेरा था, रात का अंधेरा था, और मछली के पेट का अंधेरा था, तीन अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐ अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जालिम हूं, मेरी गलती है। दुआ मांगने का तरीका सीखो मेरे प्यारे साथियों नबियों से। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मछली वाले नबी की दुआ बहुत बेहतरीन दुआ है, और मुसलमान जब भी किसी मुसीबत में ये दुआ करेगा, अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को सुनेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, 85 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद नहीं है। यहां तो 14-15 साल हो जाए और औलाद ना हो तो दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं कि इसको तो औलाद नहीं हो रही है, और इंसान भी मायूस हो जाता है। यहाँ 85 साल की उम्र हो चुकी है, इब्राहिम अपने रब से मायूस नहीं है। क्या दुआ करते हैं? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह तू मुझे पाक औलाद दे दे, ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बीमार है, पूरे बदन में जख्म है, पूरे बदन से खून बह रहा है, पूरे बदन में परेशानी है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। कहते हैं, अल्लाह मुझे ये बीमारी पहुंची है, अय अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची है, और अय अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है, अगर तूने रहम न किया तो तेरा बंदा कहां जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान को दुआ का महीना बना लो, खूब दुआएं करो, इफ्तार के टाइम दुआ करो, सहरी के टाइम दुआ करो, तरावी के बाद बैठ के दुआ करो, रात के सन्नाटे में दुआ करो, दिन के उजाले में दुआ करो। रमजान का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और हो सके एक किताब बता रहा हूं, मोबाइल पर भी वो किताब मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। किताब का नाम नोट कर लो, हिस्नुल मुस्लिम। अरब के एक आलिम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है दुआओं की, छोटी छोटी दुआएं जो नबी की दुआएं हैं, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ा करो। नबी के अल्फाज में बड़ी बरकत है, नबी के अल्फाज बड़े जामे होते थे। अगर वो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़े लिखे नहीं हो
تو اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں تم شیرشابادی لینگویج میں تم بنگلہ زبان میں بھی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے, وہ دل کی بھاشاؤں کو جانتا ہے, وہ دل کی زبان کو جانتا ہے. ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں, ہمارا دل جب تڑپتا ہے, ہمارا دل جب روتا ہے, ہمارے دل کی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, افطار کا ٹائم ہو گیا. آپ افطار کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی, کھجور منہ میں ڈالی, پانی آپ نے پیا, اور پانی جیسے ہی آپ کے حلق کے اندر گیا, آپ نے دعا پڑھی, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے اللہ تیرے حکم سے میں نے روزہ پورا کر لیا, اے اللہ میری پیاس ختم ہو گئی, اے اللہ میری رگیں تر ہو گئی, اور اے اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے ثواب بھی میرے روزے کا مل جائے گا. یہ بڑی پیاری دعا ہے. افطار کے ٹائم یہی دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں. اور وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اگر گھڑی میں 6 بج چکا ہے اور آپ کی جنتری میں 6 بجے افطار کا ٹائم ہے, تو جان بوجھ کر کے 6:02 پر بھی افطار کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. کیا مطلب؟ جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے جلدی سے افطار کریں گے, تب تک لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مولانا صاحب, ایک آدمی 6 بجے افطار کر رہا ہے, ایک آدمی 6:05 پر افطار کر رہا ہے, وہ 5 منٹ زیادہ روزہ رکھ رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت ہماری لاجک سے نہیں چلتی ہے, شریعت ہمارے دماغ سے نہیں چلتی ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم سے چلتی ہے. اگر اللہ کا حکم یہی ہے اور رسول کا حکم یہی ہے کہ افطار میں جلدی کیا جائے, تو افطار میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ موزہ میں نے پہنا ہے, کپڑے کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا موزہ ہو, آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے وضو کر کے پہنا ہے تو مسح کر سکتے ہیں موزے کے اوپر. کبھی آپ نے غور کیا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہی زیادہ گندا ہوتا ہے, لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں, ہم نیچے کے حصے پر مسح نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دین عقل اور رائے کا نام نہیں ہے, دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے. اسی لیے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائیو, آج جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے, مردوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ 20 طریقے کا آئٹم بنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیرشابادی سماج میں شاید اتنی ویرائٹی نہ ہوتی ہو, لیکن آپ اگر بنارس چلے جائیں, آپ لکھنؤ چلے جائیں, آپ حیدرآباد چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, تو افطار کے دسترخوان پہ آپ کو 20 طریقے کے آئٹم ملیں گے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ خوب کھائیے, منع نہیں ہے میرے بھائی. لیکن مجھے اس بات کے سے شکایت ہے کہ آج اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہم نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اتنے سارے آئٹم ان کو بنانے ہوتے ہیں رمضان کے اندر کہ بیچاری عصر کے بعد سے لے کر کے وہ افطار کے آئٹم بنانے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے, اور مغرب کے بعد بیچاری برتن دھونے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے. ان کو عبادتوں کا ٹائم نہیں ملتا, ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, ان کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے منہ کے سواد کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اپنے گھر کی عورتوں پر اتیاچار نہ کرو, اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم نہ کرو. ارے سمپل جو کھانا عام دنوں میں کھاتے ہو وہی سمپل طریقے سے رمضان میں بھی کھاؤ. ٹھیک ہے 2-4 آئٹم بڑھ گئے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بیوی کے اوپر اتنا زیادہ اتیاچار کرنا کہ بیچاری دن بھر کھانا ہی بناتی رہے اور افطار کے بعد پوری کئی گھنٹے وہ برتن ہی دھوتی رہے, یہ عورتوں پر ظلم ہے. اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اس کے بعد رمضان کی ایک بہت اہم عبادت جس کے لیے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا گیا, قرآن کی تلاوت. رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو.
اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اتارا گیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے ہدایت بن کر کے آیا. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں. کبھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، آپ نے پچھلے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا تھا؟ موبائل پر آپ نے نہ جانے کتنی ریلز دیکھی تھی، فیس بک کے اوپر آپ نے نہ جانے کتنا ٹائم خرچ کیا تھا، یوٹیوب پر آپ نے نہ جانے کتنے ویڈیوز دیکھے تھے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا تھا. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک بات کہوں گا، رمضان میں علماء کی تقریریں سنیے، میں منع نہیں کرتا، مگر تقریروں سے زیادہ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے. رمضان کو قرآن کے لیے خاص کر دیجیے. اور آج بھی آپ دیکھیے جو حرمین کے امام ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. شیخ عبد الرحمن السدی جب اپنی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کتنا پیارا لگتا ہے. شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، لیکن موجودہ جو ائمہ حرمین ہیں اس میں ایک نام شیخ بدر ترکی کا ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. آپ موبائل پر ہیڈ فون لگا کے اگر شیخ بدر ترکی کی زبان سے قرآن سنیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے، آپ کو ایسا لگے گا آپ حرم میں کھڑے ہیں، آپ مکہ میں کھڑے ہیں، آپ مسجد حرام میں کھڑے ہیں. وہ لوگوں تم قرآن پڑھو تو صحیح ایک بار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن تمہارے دل کو ضرور شانتی دے گا، تمہارے دل کو ضرور سکون دے گا. یہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، یہ قرآن سن کے تو دیکھو. ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمیں گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں میوزک اچھا لگتا ہے، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا. ہمیں قرآن نہ پڑھنے کا من کرتا ہے، نہ سننے کا من کرتا ہے. تراویح کی نماز میں امام صاحب ذرا سی لمبی تلاوت کر دیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب آپ نے لمبی تلاوت کیوں کر دی؟ ہمیں قرآن 10 منٹ زیادہ سننا بھی گوارا نہیں ہے. وہی نوجوان جو آدھا گھنٹے تراویح کی نماز میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بیٹھ کر کے آرام سے تراویح پڑھتا ہے، وہی نوجوان ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر کے 50 اوور کا کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے. ابھی اس بار ورلڈ کپ کا 2020 ورلڈ کپ چل رہا ہے. اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ورلڈ کپ کا جو میچ ہے یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن رمضان پتہ نہیں دوبارہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس ورلڈ کپ کے چکر میں اپنے رمضان کو برباد نہ ہونے دینا. اس ورلڈ کپ کے میچوں کے چکر میں آپ جب میچ دیکھیں گے تو میچ میں ایڈورٹیزمنٹ بھی آئے گا، پرچار بھی آئے گا، اس میں ننگی لڑکیاں بھی آئیں گی، اس میں ننگا پرچار بھی آئے گا، اور اس میں جب میچ دیکھیں گے تو درشکوں کو بھی دکھایا جائے گا، اس میں خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، اور آپ روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اس لیے خبردار کہیں رمضان کے روزے کو آپ کا یہ ورلڈ کپ کا میچ برباد نہ کر دے. اس لیے ورلڈ کپ کے میچ سے بھی ہوشیار رہنا میرے ساتھی. قرآن کو ٹائم دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس لوگ حدیث پڑھنے آیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے، وہ لوگوں میں رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، میں سال بھر حدیث پڑھاتا ہوں. یہ قرآن کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، 1 مہینے کے لیے مجھے قرآن کے ساتھ چھوڑ دو، میں قرآن کو پڑھوں گا، قرآن پر غور کروں گا. وہ لوگوں قرآن کو پڑھو رمضان میں، قرآن کو سنو رمضان میں، اور قرآن پر غور کرو. یہ دل پر جو گناہوں کی لیئر چڑھی ہے، یہ دل پر جو گناہوں کی پرت چڑھی ہے، جب قرآن پر غور کرو گے تو یہ پرت ٹوٹ جائے گی، یہ پرت گر جائے گی. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ جس طریقے سے موبائل کا لاک اگر کھولنا ہو تو جب تک پاس ورڈ نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا، جب تک پیٹرن لاک نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا. اسی طریقے سے دل پر جو لاک پڑے ہیں، دل پر جو تالے پڑے ہیں، دل کا تالا کھولنا ہے تو قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو میرے پیارے ساتھی، قرآن پر غور کرو میرے ساتھی. اللہ کے نبی جن کے اوپر قرآن اترا تھا، اللہ کے نبی کبھی کبھی دوسرے کے منہ سے قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ
اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے اور سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی غور سے سننے لگے۔ پڑھتے 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 عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود اس آیت کے اوپر پہنچے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا بس کرو، اے عبداللہ بس کرو، میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے رسول رو رہے تھے، زار و قطار آپ رو رہے تھے۔ وہ جو قیامت کے دن آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو سوچ کے آپ رو رہے تھے۔ او مسلمانوں، تمہارے نبی تو اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے رو رہے ہیں، تمہیں اپنی ذمہ داری کا خیال کب آئے گا؟ آج یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اس قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج اس قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس قوم کا نوجوان نشے میں دھت ہے، اس قوم کی لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، اس قوم کا ایک بڑا طبقہ حرام کمائی کھا رہا ہے۔ وہ لوگوں تمہیں کوئی چنتا نہیں ہے، تمہارے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہارے نبی تو یہی ٹینشن لے کے دنیا سے چلے گئے، تمہارے نبی کو تو ایک ہی ٹینشن تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی آپ کو اتنی ٹینشن ہے، آپ کو اتنی چنتا ہے لوگوں کے ایمان لانے کی، کہیں اس ٹینشن میں آپ جان نہ دے دیں۔ آپ کے نبی کو تو اتنی ٹینشن تھی مگر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس ذمہ داری کا احساس کر کے رونے لگے، قرآن سن کر کے رونے لگے۔ میرے ساتھی قرآن سنو تو صحیح اچھے قاری کی آواز میں، خاص طور سے جو افریقن قاری ہوتے ہیں، اس میں ایک قاری ہیں، کبھی یوٹیوب پر سرچ ماریے گا، صوفی عبدالرشید نام ہے ان کا، یہ شاید ادھر افریقہ وغیرہ کہیں کے ہیں، آواز بالکل نارمل ہے لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں دل میں جا کے لگتا ہے۔ میرے ساتھی بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، صوفی عبدالرشید نام ہے، اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن سنیے، آپ یہ گانے بجانے بھول جائیں گے، دل پر جو اثر پڑے گا میرے ساتھیوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے میرے ساتھی، اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام اللہ کے نبی کرتے تھے رمضان میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دان دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ اسی رمضان کے مہینے میں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے آپ سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کا صحیح مسئلہ تو یہ ہے، مثال کے طور پر اگر میرے پاس آج 1,00,000 روپیہ ہے، آج 1,00,000 روپیہ میرے پاس آیا اور آج ہی کے دن اگلے سال تک وہ پیسہ میرے پاس رہا تو آج ہی کے دن میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن لوگ اپنی آسانی کے لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے، کوئی حرج کی بات نہیں، نکال سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی آج ہمارا بڑا نرالا ہے میرے ساتھی۔ پچھلے رمضان میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، ایک مولوی صاحب آئے، کہا کہ مولانا کڑی دھوپ میں ہم لوگ لائن لگتے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے تو سیٹھ جی کہتے ہیں کہ پچھلے سال کا ریکارڈ کہاں ہے، پچھلے سال کا ریکارڈ ہم نے دکھایا تو کہتے اس پر مدرسے کی مہر نہیں لگی ہے، جاؤ۔ 2 گھنٹہ دھوپ میں لگنے کے بعد وہ بیچارہ مولوی جو کسی پرائیویٹ مدرسے میں پڑھا رہا تھا اور اس کا چندہ کرنے وہ بنگلور اور گجرات گیا تھا، 3 گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور بیچارہ وہ ناکام لوٹ جاتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے میرے ساتھیوں خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے جسے وصولنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا زکوٰۃ دینے والے خود ایسا سسٹم بناتے کہ جہاں زکوٰۃ کے حقدار ہیں زکوٰۃ وہاں تک پہنچتی، یہاں تو بیچارے مولوی دھکے کھا کھا کے زکوٰۃ وصول رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو اور صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے
اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، اگر آپ کے بینک بیلنس میں آپ کے پاس کیش رقم میں اتنا پیسہ ہے جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے، تو آپ کے پاس اگر وہ مال 1 سال تک رہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اور اے میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے سونے کا جو زیور پہنا ہوا ہے اور آپ نے الماری میں جو رکھا ہوا ہے وہ سب پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو میں پہنتی ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، سب پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے دن وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونا چاندی جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنا دیا ہے، آج عذاب کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیے، اور یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کے میل کچیل کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کی برکت کو ختم نہیں ہونے دیتی ہے، آپ کے مال کی سرکشا کرتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی، آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کرے گی۔ بزنس مین لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بزنس مین کے پاس جتنا بھی مال تجارت ہے اس پر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے تو 10 لاکھ کے مال پہ ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں، مارکیٹ سے جو پیسہ ہم کو لینا ہے اس کو ہم مائنس کریں گے، اور مارکیٹ میں جو پیسہ ہم کو دینا ہے وہ مائنس کریں گے، جو لینا ہے اس کو پلس کریں گے، اور پورے مال تجارت کو ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے۔